گنجائش میں میرے ساتھ اسکالرز موجود ہیں جن سے ہم سوال پوچھیں گے. تو سب سے پہلے مولانا صاحب میں آپ سے شروع کروں گی اور بڑا بیسک سا سوال ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو جو کلمات اللہ پاک نے سکھائے وہ کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے اور ان سے ایک لغزش ہوئی جس کو ہمیں لغزش بھی نہیں کہنا چاہیے لیکن انبیاء کے مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے لغزش. اور پھر وہ نادم ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمات سکھائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ کلمات تھے. اس لیے کہ حضرت اس کا آدم مطلب اگر آپ تمام دیکھنے والوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حضرت حوا بھی تھی. ربنا اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. گناہ خاص طور پر کبیرہ گناہ، لیکن انبیاء صغیرہ گناہ کو بھی بہت بڑا سمجھتے ہیں تو اس کو ظلم کہا جاتا ہے. یہ انسان اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے. اس کا اعتراف انہوں نے کیا اور ہمیں بھی سکھایا. جیسے حضرت یونس علیہ السلام نے بھی مچھلی کے پیٹ میں کہا انی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نبی کہہ رہے ہیں میں ظالموں میں سے تھا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب قبطی کو مارا تو فرمایا انی ظلمت نفسی، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا. تو یہ انبیاء کا طریقہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اگر آپ ہماری مغفرت نہیں کریں گے، ہمیں نہیں بخشیں گے، وَتَرْحَمْنَا اور ہم پر رحم نہیں کریں گے. عشر رحمت بھی آ گیا، رحمت اور مغفرت بھی. لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ہم بڑے گھاٹے میں رہیں گے، بڑے خسارے میں رہیں گے. یہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلمات سے. اچھا جی روفی صاحب، یہ تمام ایکسیپٹڈ سپلیکیشنز ہوتی ہیں جو سارے ہمارے نبی کریم کی ہیں، جو اور دیگر نبیوں کی جو قبول کی گئی ہیں، جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب دیا، ان کو معاف کیا، تو کیا یہ فرمانے سے، کیا یہ دعائیں ایکسیپٹڈ سپلیکیشنز، ان کی الگ کتابیں بھی آتی ہیں، تو یہ پڑھنے سے کیا اللہ تعالیٰ جلدی سن لیتے ہیں ہماری؟ دیکھیں، قرآن اور حدیث کے اندر جو دعائیں ہیں، قرآن مجید کے اندر بھی بہت ساری دعائیں ہیں، تقریباً 30-35 دعائیں ہیں جن میں مختلف دعائیں انبیاء کی ہیں. کسی نے اولاد اللہ سے مانگی، کسی نے اپنی قوم کے خلاف عذاب مانگا، کسی نے اپنی قوم کے لیے رحمت مانگی. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو حدیث کی کتابوں کے اندر، بلکہ حدیث کی کتابوں کے اندر ایک مستقل اس کا چیپٹر ہوتا ہے کتاب الدعوات کے نام سے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہوتی ہیں. تو انسان دعا کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھانا، اللہ سے مانگنا، اللہ کے سامنے اپنے احتیاج کا اظہار کرنا، عاجزی کا اظہار کرنا. تو وہ جس زبان میں، جس لفظ کے ساتھ، جن الفاظ کے اندر بھی، جس انداز سے بھی مانگی جائے، اللہ سمجھتے ہیں، سنتے ہیں اور قبول فرماتے ہیں. البتہ قرآن اور حدیث ضروری نہیں ہے کہ عربی ہی ہو. ضروری نہیں ہے عربی میں، نہیں بالکل ضروری نہیں ہے. البتہ قرآن اور حدیث کے اندر جو دعائیں ہیں، جو معصور دعائیں کہلاتی ہیں، ان کی ایک اپنی الگ تاثیر ہے. اور جو دعائیں انبیاء کی زبان سے نکلی، ایک دفعہ ان کے اوپر مہر لگ چکی ہے قبولیت کی، تو ان کی ایک اپنی تاثیر ہے، تو ان کا ایک خاص اہتمام کرنا چاہیے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں وہ لوگوں نے جمع بھی کی ہیں. جیسے مولانا حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مناجات مقبول کے نام سے، جس کے اندر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ایک اچھا خاصا ذخیرہ جمع کر دیا ہے. تو یہ بہت سارے لوگوں کے معمولات میں بھی شامل ہیں، وہ پڑھتے ہیں. اس کی منزلیں ہیں، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل وغیرہ. ٹھیک ہے جی، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. مفتی نور رحمانی، آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ استغفار کرنے کا کوئی خاص طریقہ ہے یا کوئی خاص الفاظ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ کہتے ہیں کہ دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی تعریف کیا کرو، اللہ کو پسند ہے. تو بتائیں کہ ہم لوگ جب دعا مانگنے بیٹھے گڑ گڑائیں اپنے رب کے آگے تو کس طرح کریں؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس سوال سے پہلے یہ میں بتانا چاہوں گا، اس دنیا میں کوئی جرم کر لے تو یہاں مکتوب لکھ دیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر یہاں کوئی شخص معصوم بھی، مطلب اس نے گناہ نہ کیا ہو اور وہ عدالت میں چلے جائے اور اس کے لیے FIR کر جائے، اگر اس کو گورنمنٹ باعزت بری بھی کر دے نا، تب بھی جا کے وہ ریکارڈ میں اس کے نام یہاں رہے گا. مگر رب ذوالجلال کی شان قدرت دیکھیں، اللہ کتنا غفور رحیم ہے، کتنا معاف کرنے والا ہے. انسان نے گناہ کیا ہو، اللہ کے علم میں ہے، اللہ جانتے ہیں، اس کے باوجود وہ بندہ معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اپنے ریکارڈ سے اس کا نام ہٹا دیتے ہیں. سبحان اللہ. یہاں کوئی گناہ کرے نہ کیا ہو تب بھی ریکارڈ میں رہتا ہے. اور وہاں شان رحمت ایسی ہے، گناہ کیا ہو اور معافی مانگے اور کہے پروردگار خالق بھی تو ہے، مالک بھی تو ہے،
پالنے والا بھی تو ہے، عطا کرنے والا بھی تو ہے، اگر تو نے معاف نہ کیا تو کس کے در پہ جاؤں گا؟ کون ہے آپ کے سوا ہے اللہ معاف کرنے والا؟ کون ہے آپ کے سوا عطا کرنے والا؟ اگر آپ نے نہ کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ یہ عاجزی انکساری جو اللہ سمندر کا رب ہے، بہن جو سمندر کا رب ہے وہ اتنی محبت کرتا ہے اپنی مخلوق سے کہ دو آنسو بعد میں گرتے ہیں اللہ پہلے معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گر گڑا 80 سال کا بوڑھا بھی جو نافرمانی کرتا رہا اور لوگوں نے اس کو نکال دیا ہو اور وہ جا کے کہے پروردگار سب نے چھوڑ دیا، تو نہیں چھوڑے گا نا، تو میرا خالق اور مالک اور رازق ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ضرورت اس عمر کی ہے، توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، ندامت ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ استغفار ہم کوئی بھی استغفار کسی بھی طریقے سے پڑھیں، جس طرح حضرت بتا رہے دعائے معصورہ کے اندر نبی اسلام کا انداز، وہ اللہ کے نبی جو رحمت للعالمین 70 مرہ 70 مرتبہ کم و بیش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا استغفار کرتے تھے، ایک حدیث میں 100 مرتبہ کرتے تھے۔ یہ نبی پاک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ اس عاشرے کے لیے اسپیسیفکلی زیادہ سے خاص زیادہ طور پر اس درود کا اہتمام کرنا چاہیے، 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ نبی 70 علیہ 100 السلام۔ مرتبہ، ٹھیک ہے۔ آپا مجھے ایک بات بتائیں کہ جو خواتین کے مخصوص دن ہوتے ہیں تو اس میں کیا وہ بھی عبادت کرنا چاہتی ہیں تو میرے خیال سے تسبیحات کا سلسلہ تو چلتا رہتا ہے، تو کیا قرآن نہیں پڑھ سکتے وہ؟ نہیں، قرآن کی جو 7 آیات ہیں وہ اس کے بعد اس میں گیپ دیں اور اس کے بعد اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کر کے۔ اور اس کے علاوہ ابھی دعا پر بات ہو رہی تھی، تو دو دعائیں ہوا کرتی ہیں۔ ایک دعا وہ جو کہ مانگی جاتی ہے، وہ دعا جو کہ مانگی جاتی ہے انسان اپنی مادری زبان میں مانگتا ہے، کوئی فرینچ بولتا ہے، کوئی جرمن بولتا ہے، کوئی گجراتی بولتا ہے، کوئی اردو، کوئی انگلش بولتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک دعائیں وہ ہیں جو کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر آئی ہیں، ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر آئی ہیں۔ جب ہم ان دعاؤں کو پڑھتے ہیں در حقیقت وہ توحید کا شاہکار ہیں۔ ہمارے پاس وہ خوبصورت الفاظ نہیں، ہمارے پاس وہ مانگنے کا طریقہ اور ادا نہیں ہے۔ ہم جب رب العالمین سے اس زبان میں مانگتے ہیں تو پروردگار عالم ان دعاؤں کو ضرور سنتا ہے۔ اچھا مولانا صاحب مجھے بتائیں کہ اکثر اللہ تعالیٰ، یہ سنا ہے اب یقیناً یہ عباد الحقوق اللہ تعالیٰ اس پہ بہت فوکس کرتے ہیں، تو اللہ تو کہتے ہیں کہ میرے تمہارے درمیان جو ہے میں معاف کر دوں گا، لیکن تم نے اگر کسی کے ساتھ ظلم کیا ہو، کسی انسان کا دل دکھایا ہے، تو تم اس سے جا کے معافی مانگو۔ تو کبھی کبھار تو آپ میں ہمت نہیں ہوتی نا کہ اگر آپ کوئی چیز غلط کر دیتے ہیں کسی کے ساتھ تو پھر کہ آپ شرمندہ بھی ہوتے ہیں، تو اللہ سے ہی معافی مانگتے رہیں، اس کا کیا طریقہ ہے؟ ہاں، بڑی اہم بات ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ یہاں تینوں چیزوں کو جمع کیا، رحمت، مغفرت اور جنت، جہنم سے خلاصی۔ یہ متقین کو یہ چیزیں ملتی ہے۔ متقین کون ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، ہر حال میں انفاق کرتے ہیں، تنگی ہو یا خوشحالی ہو۔ والکاظمین الغیظ، غصے کو دباتے ہیں۔ ظاہر غصہ ہم انسانوں پر کرتے ہیں تو انسانوں کو وہ کوئی ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرتے۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف بھی کرتے ہیں۔ یہ حقوق العباد کی جو آپ نے بات کی ہے، توبہ کے لیے یہ شرط ہے، اگر کسی انسان کا کوئی حق ہم نے دبایا ہے تو اس میں معافی کی ایک ہی صورت ہے کہ وہ انسان آپ کو معاف کرتے، اور جب تک وہ معاف نہیں کرے گا یہ اس کا اپنا حق ہے، اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتے۔ کتنی بڑی بات کی مولانا صاحب میں یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے، یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ بہت سارے سوالات میرے پاس ہیں، یقیناً یہ سوال آپ کے ذہنوں میں بھی ہوں گے۔ چلتے ہیں بریک پہ، بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں۔